الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ومن یطع اللہ والرسول فأولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ مل کر شوق اور محبت کے ساتھ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین واللہ غالب علی امرہ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اللہ جل جلالہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد قرآن مجید فرقان حمید سے دو مقامات آپ کے سامنے تلاوت کیے ہیں۔ آج محرم الحرام کی 6 تاریخ ہے، اسی کی مناسبت سے چند باتیں آپ کی گوش گزار کروں گا۔ اللہ کریم ہم سب کو سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ فاتحہ کا ایک حصہ یعنی 2 آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ سورہ فاتحہ قرآن مجید فرقان حمید کی پہلی سورت ہے، اور مولا کائنات فرماتے ہیں جو بھی پورے قرآن میں ہے وہ سب کا سب سورہ فاتحہ میں ہے، اور جو فاتحہ میں ہے وہ سب بسم اللہ میں، اور جو بسم اللہ میں ہے وہ اس کی با میں، اور فرمایا جو کچھ اس کی با میں ہے وہ اس کے نقطے میں ہے۔ اور صوفیہ فرماتے ہیں کہ آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ وہ نقطہ میں ہوں، یعنی اللہ نے مجھے قرآن کا سب علم عطا فرمایا ہے۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اسی قول کو لکھا ہے کہ آپ فرماتے ہیں مولا کائنات اگر میں چاہوں تو بسم اللہ کی با سے، اور ایک قول یہ ہے کہ بسم اللہ کی با کے نقطے سے 80 اونٹ تفسیر سے لاد دوں۔ اب وہ نقطے میں یا با میں اللہ نے انہیں کیا علم عطا فرمایا ہے، یہ جنہیں عطا فرمایا ہے وہی جانتے ہیں کہ اللہ نے ان پر کیا راز کھولے ہیں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تو ایک پورا الگ ہی باب ہے اس کی فضیلتوں کا۔ اللہ جل جلالہ نے بسم اللہ سے ہی قرآن کو شروع فرمایا،
پھر پہلی سورت رکھی سورہ فاتحہ۔ اب اس میں سب ہے وہ جو قرآن میں ہے۔ قرآن میں کیا مضامین ہے؟ توحید ہے، رسالت ہے، مومنوں کا ذکر ہے، منافقوں کا ذکر ہے، کافروں کا ذکر ہے، اللہ رب العزت پر توکل ہے، دعا ہے، ہدایت مانگی گئی ہے، اور گنہگاروں جن پر غضب ہوا ان لوگوں کے راستے سے پناہ مانگی گئی ہے۔ وہ سارے مضامین سورہ فاتحہ میں موجود ہیں۔ اب آئیے اس آیت کی طرف جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ ہر آدمی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہے کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اور یہ وہ صورت ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دعا عطا فرما دی، یعنی ہر نماز پڑھنے والا ہر رکعت میں اللہ سے دعا مانگتا ہے۔ اب ہم نماز کے بعد تو جو مرضی دعائیں مانگیں، اپنے اپنے حساب سے ہر کوئی دعا مانگتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کو نماز کے بعد چاہے جو دعا مانگو، جائز دعا مانگو، جائز مانگ سکتے ہیں، لیکن ہر ایک کو ایک دعا وجوبی طور پر سکھا دی کہ جب تک یہ دعا نہیں مانگو گے تمہاری نماز ہی نہیں ہوگی۔ اب وہ دعا کون سی ہے؟ جو سب مانگتے ہیں۔ اور بڑی کمال بات اس کے اندر یہ ہے کہ یہ دعا نبیوں نے بھی مانگی، یہ دعا صدیقین نے بھی مانگی، شہداء، صالحین نے، غوث، قطب، ابدال، کتنے ہی بڑے مرتبے پر فائز ہوں وہ بھی کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اور ہمارے جیسا گنہگار شاہکار آدمی گناہوں سے لت پت ہو کر اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے، وہ بھی کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ پھر ایک الگ موضوع ہے کہ ان کی دعاؤں کا کیا مطلب ہے، نبی یہی دعا کرے اس کی دعا کا کیا مطلب، کیونکہ اہدنا الصراط المستقیم کا معنی کیا ہے؟ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ نبی سے بڑھ کر اور سیدھے راستے پر کون ہوگا؟ پھر ان کے اس دعا مانگنے کا کیا مطلب؟ صدیقین نے مانگی کیا مطلب؟ شہداء صالحین نے مانگی کیا مطلب؟ اور ایک عام گنہگار آدمی مانگتا ہے تو چلو اس کا مطلب تو واضح ہے کہ اللہ مجھے گناہوں سے نکال کر، سیئات سے نکال کر اعمال صالحہ پر چلا دے، ہدایت کا راستہ عطا فرما دے۔ ہم بھی سب مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا دے۔ اب یہ صراط مستقیم ہے کیا؟ یوں تو جس سے پوچھو وہ کہے گا میں سیدھے راستے پر ہوں۔ ایک کافر سے پوچھیں، یہودی سے پوچھیں، عیسائی سے پوچھیں، مسلمانوں کے فرقوں کی تو ہم بات نہیں کرتے کیونکہ وہ تو سب ہدایت پر ہیں، لیکن تمام مسلمانوں کے ہاں جو متفقہ طور پر گمراہی پر ہیں، کفر پر ہیں، ان سے بھی آپ پوچھیں تو وہ کہیں گے ہم ہدایت پر ہیں، ہم غلط نہیں ہیں۔ تو پھر آیا ہدایت پر کون اور گمراہی پر کون؟ تو جس قرآن نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے اہدنا الصراط المستقیم، کہ یہ دعا مانگو کہ اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا، سیدھے راستے پر چلا۔ اب اسی قرآن سے پوچھو کہ یہ صراط مستقیم کون سا راستہ ہے، کیونکہ تفسیر بہت طرح کی ہے۔ ایک تفسیر یہ ہے جو قرآن کی تفسیر قرآن سے ہو جاتی ہے، یعنی قرآن کی ایک آیت میں ذرا بات واضح نہیں، دوسری آیت اس بات کو واضح کر دیتی ہے، اسے کہتے ہیں تفسیر القرآن بالقرآن۔
ایک تفسیر ہوتی ہے قرآن کی حدیث سے، تفسیر القرآن بالحدیث۔ آپ نماز پڑھنے کا طریقہ آپ پورے قرآن میں کہیں دکھائیں کس طرح پڑھی جائے گی۔ زکوٰۃ کا حکم قرآن نے دیا، وضاحت نہیں دی، وضاحت قرآن میں بتائیں کہ زکوٰۃ کس طرح ادا کی جائے گی۔ اس طرح کے اور احکام بھی ہیں جن کی وضاحت قرآن نے نہیں دی، حکم قرآن نے دیا اور وضاحت بیان نہیں کی۔ وضاحت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاحب قرآن کو بھیج دیا۔ معلوم ہوا کہ کتاب کے ساتھ استاد کی ضرورت رہتی ہے۔ کتاب استاد کے بغیر سمجھ میں آ جاتی تو آسمانی کتابوں کا اترنا کافی تھا، انبیاء کو نہیں بھیجا جاتا۔ ہمارے استاد صاحب ایک واقعہ سناتے تھے، وہ فرماتے تھے کہ ہماری مسجد کے مؤذن صاحب نے بہار شریعت پوری پڑھ لی۔ اب وہ لوگوں سے کہتے تھے کہ مفتی صاحب بہت مصروف ہوتے ہیں، آپ کو جو مسئلہ پوچھنا ہو مجھ سے پوچھ لیا کرو، میں نے بہار شریعت پوری پڑھ لی ہے۔ استاد کے بغیر پڑھی تھی۔ تو ہمارے استاد صاحب کو پتہ چلا کہ یہ اس طرح کہتے ہیں، عالم نہیں تھے وہ مؤذن صاحب، تو استاد صاحب نے ان کو بلا لیا کہ ذرا بتائیے آپ یہ کہتے ہیں۔ کہا جی میں نے اچھے طریقے سے سمجھ کے بہار شریعت مکمل پڑھ لی ہے، اب مجھ سے کوئی مسئلہ اگر پوچھتا ہے تو میں اس کو بتا دوں گا، وضاحت کر دوں گا۔ آپ نے فرمایا اچھا تو پھر یہ بتائیے کہ بہار شریعت میں جو مرہون فرمایا گیا کہ ایک لفظ آیا مرہون، ایک لفظ آیا راہن، ایک لفظ آیا مرتہن، یہ کیا ہے؟ اسی طریقے سے ایک لفظ آیا اقالہ، ایک لفظ آیا وکالت، ایک لفظ آیا اجارہ، ایک لفظ آیا اجیر، ایک آیا مستاجر، ایک آیا ماجور۔ اس طرح کے الفاظ استاد صاحب نے ان کے سامنے رکھے۔ کہا یہ ذرا بتائیے بہار شریعت میں ان کا کیا مطلب ہے؟ تو کہنے لگے مفتی صاحب بس یہی سمجھ میں نہیں آیا، باقی ساری سمجھ میں آ گئی ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہ اس طرح مت کہنا آپ کسی سے کہ میں نے بہار شریعت پڑھ لی ہے، مجھ سے جو مسئلہ پوچھنا ہے پوچھ لو۔ کیوں کہ باپ کے بغیر تو بیٹے کا نسب بھی نہیں مانا جاتا، تو استاد کے بغیر شاگرد کو بھی عالم نہیں مانا جاتا، چاہے وہ کتنی کتابیں پڑھ لے۔ معلوم ہوا کہ اگر صرف کتاب ضرورت پوری کر لیتی تو نبی کو ساتھ نہ بھیجا جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے احکام حکم دے کر چھوڑ دیے اور محتاج کر دیا اپنے نبی کا کہ حکم یہاں سے پڑھو اور تفسیر میرے محبوب سے پوچھو، جیسا وہ فرمائے پھر ویسا کرو۔ تو اب یہ تفسیر ہوئی تفسیر القرآن بالحدیث، قرآن کی تفسیر حدیث سے۔ پھر تفسیر القرآن باقوال صحابہ، پھر صحابہ کے اقوال بھی تفسیر کرتے ہیں، پھر ان کے بعد والے علماء کے اقوال جو ان کے بعد کے ہیں تابعین، وہ بھی تفسیر بیان کرتے ہیں۔ لیکن تمام تفاسیر میں جو بڑا مرتبہ ہے وہ تفسیر القرآن بالقرآن کا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی خود ہی جس کا کلام ہے وہ اپنے کلام کی وضاحت فرما دے۔ تو اب آئیے صراط مستقیم کیا ہے؟ قرآن سے پوچھتے ہیں یہ کن لوگوں کا راستہ ہے؟ قرآن فرماتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اور یہ ان لوگوں کا راستہ الذی صراط الذین انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا۔ اب پھر سوال پیدا ہوا انعام کس پر ہوا؟ پھر سب دعوے دار ہیں کہ ہم پر بھی انعام ہے۔ تو اللہ جل جلالہ 5ویں پارے میں سورہ نساء میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ
اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، فرما برداری کی، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ، تو یہ وہی لوگ ہیں جو قیامت کے دن ان کے ساتھ ہوں گے۔ کن کے ساتھ ہوں گے؟ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کریں یہ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرما دیا ہے۔ وہ کون ہیں؟ من بیانیہ نے آ کے وضاحت کی، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، جن پر انعام ہوا وہ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء اور صالحین ہیں۔ معلوم ہوا کہ انعام یافتہ لوگ چار قسم کے، نبی، صدیق، شہید اور صالح، اللہ کے ولی، نیک بندے، یہ انعام یافتہ لوگ ہیں۔ اب جب ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا، یہ صراط مستقیم ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر تو نے انعام کیا، یعنی ہمیں انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلا، یعنی ہمیں انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلا۔ اور پھر قرآن بتاتا ہے کہ انعام یافتہ نبی ہیں، یعنی نبی کے راستے پر چلا۔ اب دیکھو ہمارے حضور کا راستہ کون سا تھا؟ جو جس مقام پر ہے نبی کا راستہ اس مقام پر اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ کوئی یہ نہیں بول سکتا کہ ایک مولوی صاحب یا ایک امام یا ایک عالم صاحب ہی نبی کے راستے پر چل سکتا ہے، نہیں، حضور بہترین تاجر بھی تھے، ایک تاجر بھی حضور کے راستے پہ چل سکتا ہے۔ آپ بہترین جج بھی تھے، آپ بہترین طبیب معالج بھی تھے، آپ بہترین شوہر بھی تھے، آپ بہترین باپ بھی تھے، آپ کے اندر تمام خصوصیات تھیں، آپ بہترین لیڈر تھے، حکمران تھے، ہر ایک کے لیے نبی کا راستہ موجود ہے۔ ہم دعا مانگتے ہیں لیکن ہمیں دیکھو دعا الفاظ کا نام نہیں ہے کہ ہم لفظوں سے کہہ دیں اور ہمارے دل میں کچھ ہو ہی نہ۔ دعا مطلب اللہ کو پکارنا، الفاظ کا نام نہیں، دعا دل کی کیفیت کا نام ہے۔ آپ لفظ نہیں نکالتے، دل ہی دل میں اسے پکارتے ہیں، تو یہ دعا جس کے بارے میں قرآن میں فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، کہ اپنے رب کو عاجزی انکساری کے ساتھ اور خفیہ طور پر دل ہی دل میں پکارو، اسے یاد کرو۔ تو یہ جو دل سے، علامہ نے کہا نا، دل سے نکلتی ہے جو دعا اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ اس میں پر نہیں ہوتے لیکن پرواز کی طاقت رکھتی ہے، یہ عرش الہی پر پہنچتی ہے، پر شرط یہ ہے کہ دل سے نکلتی ہے جو دعا وہ اثر رکھتی ہے، زبان والی میں اثر نہیں ہوتا۔ تو معلوم ہوا کہ دعا دلی کیفیت کا نام ہے۔ آواز میں کتنا گڑ گڑا لو، آواز میں کتنا رونا دھونا کر لو، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے جب تک کہ دل میں وہ بات پیدا نہ ہو جائے۔ تو فرمایا نبی کے راستے پر ہم دعا مانگتے ہیں۔ اب ذرا اہدنا الصراط المستقیم پر آ کر اور صراط الذین انعمت علیہم جب پڑھو تو یہ توجہ کرنا کہ میں ان لوگوں کے راستے پر چلنے کی دعا مانگ رہا ہوں جو نبیوں کا راستہ ہے، جو انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے۔ نبیین، صدیقین، حضور کے تمام صحابہ، اکابر صحابہ تمام صدیق تھے۔ صدیقین جس کی زبان سچی، جس کا قول سچا، جس کا فعل سچا، جس کا حال سچا ہو، جو ہر طرح سے سچا ہو،
وعدے میں سچا ہو، عزم میں سچا ہو۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 6 قسمیں بیان فرمائیں صدق کی، اور فرمایا جو ہر طرح سے سچا ہو اسے صدیق کہتے ہیں، اور جو ہر طرح سے سچا نہ ہو وہ صادق ہے مگر صدیق نہیں۔ تو صدیقین یعنی سچوں کے راستے پر چلا۔ اب یہ دعا مانگتے ہیں لیکن ہماری زبان سچ نہیں بولتی، ہمارا کردار سچ نہیں بولتا، ہم اپنے عزم میں سچے نہیں، ہم اپنی توبہ میں سچے نہیں، ہم اپنے کردار میں سچے نہیں۔ دعا مانگتے ہیں، آج تک اثر ہوا؟ یہ تو دعا بھی وہ ہے جو الفاظ اللہ نے دیے ہیں، پھر اثر نہیں کر رہے، کیوں کہ دل سے نہیں مانگی جاتی۔ تو وہ الفاظ جو ہم نماز کے بعد، وہ تو الفاظ بھی ہمارے، وہ کس طرح اثر انداز ہو سکتے ہیں؟ تو جب تک دل سے نہ نکل رہے ہوں۔ یہ تو الفاظ بھی قرآن کے ہیں، پھر بھی ہم اس راستے پہ نہیں چل پا رہے۔ تو نبیوں کا راستہ، صدیقین کا، شہداء کا راستہ، جب ہم کہتے ہیں یا اللہ میں شہداء کے راستے پر چلا جو عزیمت کا راستہ ہے، جو حق کا راستہ ہے، تو جہاں صحابہ کرام علیہم الرضوان اور اتنے سارے دیگر صحابہ جنہوں نے شہادت پائی ہمیں وہ یاد آتے ہیں، تو وہیں پر شہداء کربلا بھی یاد آتے ہیں۔ امام علی مقام امام حسین کا راستہ بھی یاد آتا ہے کہ اللہ ہمیں شہداء کے راستے پر چلا جو انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے، والصالحین، اور ہمیں نیک، صالح، پرہیزگار، متقی، تیرے برگزیدہ بندوں کے راستے پر چلا۔ تو جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنے سارے اولیاء یاد آتے ہیں، وہیں پر ہمیں بابا فرید الدین گنج شکر مسعود رحمۃ اللہ علیہ بھی یاد آتا ہے کہ ان کا راستہ بھی انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے۔ اب اس آیت کا شان نزول اگر بیان کیا جائے اور اس پر بات کی جائے تو پورا وقت ہمارا اس میں چلا جائے گا کہ یہ آیت جب نازل ہوئی، سیدنا ثوبان صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی بارگاہ میں آئے اور بڑے رنجیدہ سے، گھبرائے ہوئے، پریشان۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ثوبان، کوئی پریشانی ہے، کوئی تکلیف ہے؟ چہرے کا رنگ اڑا ہوا ہے، چہرہ بتا دیتا ہے کہ آدمی کس حال میں۔ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، بس ایک پریشانی مجھے ایسی لاحق ہوئی ہے جس سے میری جان نہیں چھوٹ رہی، جو مجھے چین سے سونے نہیں دیتی، سکون سے بیٹھنے نہیں دیتی۔ آقا نے فرمایا کہ ثوبان وہ کیا پریشانی ہے؟ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں آپ کو دیکھے بغیر رہ نہیں سکتا، آپ کے بغیر مجھے چین نہیں آتا، جب دل چاہتا ہے اس دنیا میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہوں۔ میں یہ سوچتا ہوں کہ قیامت کے دن آپ تو نبیوں کے سرداروں کے مقام میں ہوں گے، جنت میں آپ کا مقام سب سے اعلیٰ ہوگا۔ اگر اللہ نے اپنے فضل سے ثوبان کو جنت بھی عطا فرما دی تو ثوبان تو بہت نچلے درجے میں ہوگا، آپ کو دیکھنے کا شوق ہوگا تو یہ ثوبان کس طرح دیکھے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صحابی رسول کے عشق کو دیکھتے ہوئے معلوم ہوا کہ اللہ عاشقوں کے لیے قرآن کو نازل فرما دیتا ہے، اس آیت کو نازل فرمایا اور تسلی دی کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، یعنی ان کے راستے پر چلتا ہے، قیامت کے دن وہ گھبرائے نہیں، وہ قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حضرت ام عمارہ نے کہا یا رسول اللہ دعا کیجئے کہ ہمیں اللہ آپ کا ساتھ عطا فرمائے۔ تو حضور نے دعا فرمائی اللہم اجعلہم رفقائی فی الجنہ،
یا اللہ انہیں یعنی ام عمارہ کو، ان کے گھر والوں کو، ان سب کو جنت میں میرا ساتھی بنا دے۔ تو آپ خوشی سے کہا کرتی تھی جب کوئی تکلیف آتی، پریشانی آتی دنیا میں، تو آپ کہتی مجھے اس پریشانی کی کوئی فکر نہیں ہے، یہ تو ختم ہو جائے گی، میرے سامنے تو وہ خوشی ہے کہ میں جنت میں حضور کے ساتھ ہوں۔ اور دعا پر بھی اتنا یقین، یہ صحابہ کرام کا حصہ تھا۔ تو بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا عرس مبارک بھی چل رہا ہے، تو آپ کا راستہ بھی ہمارے لیے وہ راستہ ہے جو ہدایت کا راستہ ہے۔ آپ بڑی سادہ زندگی گزارا کرتے تھے۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر آج کوئی بابا فرید کو دیکھ لیتا تو کوئی ولی نہ مانتا، کوئی پیر نہ مانتا، کیونکہ آج کل پیر کا کانسیپٹ ذرا الگ ہے، ہٹ کے جو نظر آئے سب سے۔ اور آپ جس حال میں رہا کرتے تھے وہ کسانوں جیسی کیفیت تھی، یعنی ایک عام سادہ سا لباس، تہبند، سادہ سا کرتا، اور اکثر اوقات آپ درخت کے نیچے بیٹھ کے اپنا دن اور اپنے اوقات گزارا کرتے تھے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی زندگی بڑی سادی گزری۔ ایک شخص آیا کہنے لگا حضور، ہر ایک ولی کو ایک خاص نعمت انعام عطا ہوتا ہے، کیونکہ وہ انعام یافتہ رستے پر چلتا ہے تو اسے ایک انعام ملتا ہے۔ آپ کو کیا انعام ملا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے ہمیں 3 انعام عطا فرمائے، کسی کو 1، کسی کو 2، ہمیں 3 انعام عطا فرمائے۔ آپ سلسلہ چشتیہ کے محبوب ہیں۔ وہ جو سلسلہ چشتیہ خواجہ معین الدین چشتی اجمجی رحمۃ اللہ علیہ سے خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس خاص تبرکات سے آیا، وہ تمام خاص تبرکات سلسلے کے بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو عطا ہوئے۔ آپ سلسلے یوں سمجھے آپ سلسلے کی جان ہیں۔ تو آپ نے کہا ہمیں 3 عطا ہوئے۔ انہوں نے کہا کیا؟ آپ نے فرمایا اللہ نے ہمیں جلال دیا، جمال دیا اور شان و شوکت عطا فرمائی۔ اب حال یہ ہو لباس ایسا کہ جسے دیکھنے والا حقارت سے دیکھے، اور بیٹھک ایسی جسے دیکھنے والا کوئی فقیر، کوئی مسکین سمجھے، وہ یہ دعویٰ کرے کہ اللہ نے ہمیں جلال دیا، جمال دیا، شان و شوکت عطا فرمائی، تو ضرور سوال کرے گا کہ حضور آپ میں تو کچھ نظر نہیں آتا۔ آپ نے فرمایا ہاں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی اور ہم نے تقسیم کر دی۔ ہم نے جلال دیا جلال الدین صابر کلیر والے کو، اور ہم نے جمال دیا جمال الدین ہانسوی کو، اور ہم نے شان و شوکت نظام الدین محبوب الہی کو عطا فرما دی۔ اور فرماتے ہیں تاریخ میں مثال نہیں ملتی جیسا جلال، جمال اور شان و شوکت ان 3 بزرگوں کو عطا ہوا، تاریخ میں مثال نہیں ملتی کہ ان کے جلال کی مثال نہیں ہے۔ آسمان سے بجلی گرتی تھی جب آپ جلال میں آتے تھے، اور ان کا جمال ایسا تھا جو دیکھتا تھا وہ سجدے میں گر جاتا تھا، اور محبوب الہی نظام الدین اولیاء کی شان و شوکت ایسی تھی کہ ان کے جانور، ان کے گھوڑے سونے اور چاندی کی زنجیروں سے بندھے ہوتے تھے۔ یہ جس تخت پر بیٹھے تھے وہ بادشاہوں کی طرح ہیرے اور جواہرات سے مکلل ہوتا تھا۔ ایسی شان و شوکت آپ نے گزاری، لیکن بابا فرید الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سب آگے بڑھا دیا، اپنے پاس کچھ نہ رکھا۔ آپ قرآن کے حافظ بھی تھے، 12 سال کی عمر میں آپ نے حفظ مکمل کیا، اور اس کے بعد آپ نے علم ظاہر کی، صرف، نحو، فقہ کی تمام کتب پڑھی۔ آپ اپنے وقت کے بہترین عالم تھے۔ آپ
ایک کتاب ہے نافع، فقہ کی کتاب ہے، آپ اس کا مطالعہ کر رہے تھے جب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس مسجد میں آئے، آپ سے کہنے لگے کہ اے فرید کون سی کتاب پڑھ رہے ہو؟ تو آپ نے عرض کی کہ حضور نافع۔ کون سی کتاب؟ نافع، نفع دینے والی۔ تو آپ نے فرمایا کہ فرید یہ کتاب تجھے کیا نفع دے گی، یعنی وہ نفع بتا۔ تو آپ نے کتاب رکھی، کھڑے ہوئے اور آپ کے قدموں میں گر کے کہا کہ حضور مجھے آپ کے قدم نفع دیں گے، کہ یہاں آ کر جو پھر سمجھ میں آئے گی کتاب، پھر وہ ایک روحانی پیشوا کے بغیر الگ سمجھ میں آتی ہے، اور جب کسی اللہ والے کا ہاتھ آ جاتا ہے تو وہی کتاب کچھ الگ سمجھ میں آتی ہے۔ تو پھر آپ فرید سے فرید الدین بن گئے۔ آپ کو یہ لقب فرید الدین کس نے دیا؟ شیخ فرید الدین عطار نیشا پوری رحمۃ اللہ علیہ نے۔ آپ نے اپنا لقب دیا کہ یہ فرید الدین عطار، عطار نے لقب دیا فرید الدین۔ اور گنج شکر کے بارے میں تو بہت سارے واقعات ہیں کہ گنج شکر آپ کو کیوں کہا جاتا ہے۔ ایک واقعہ یہ بھی ملتا ہے کہ ایک تاجر اپنے جانوروں پر شکر لے کے جا رہا تھا، تو آپ نے اس سے کہا کہ اے بھائی کچھ شکر کھلا دو ہمیں۔ اس نے کہا اب یہ فری میں کھائیں گے، کیونکہ ایسا حال ہو تو امید نہیں ہوتی کوئی پیسے آئیں گے۔ تو اس نے کہا حضور اس میں شکر نہیں ہے، نمک ہے۔ آپ نے کہا اچھا پھر نمک ہی ہوگا۔ جب اس نے جا کے بورے کھولے تو سارا نمک۔ پھر وہ واپس آیا اور معافی تلافی کی کہ حضور آپ جتنی چاہے لے لے، لیکن یہ میرا بڑا نقصان ہو جائے گا، دعا فرمائیے کہ شکر ہو جائے۔ یہ شکر تھی پھر نمک ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا پھر شکر ہی ہوگی، تو اسے دوبارہ شکر فرما دیا، تو وہ شکر ہو گئی۔ تب سے آپ جہاں جاتے تھے تو لوگ کہتے تھے یہ تو گنج شکر ہیں، یعنی یہ نمک کے ڈھیروں کا ڈھیر ہو یہ اسے شکر بنا دیتے ہیں، جسے جو چاہیں عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ لیکن ان کی زندگی عبادات اور ریاضات میں، ان کے عرس منانے کا مقصد، ان کے ذکر کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اس راستے پر چل جائیں۔ اب اس راستے پر کیسے چلیں؟ شکر بنا سکتے ہیں ہم؟ آپ نے وہ مٹی کے ڈھیلے کو سونا بنا دیا۔ پھر پہلے بھی واقعہ بیان کیا ہے کہ وہ عورت پڑھتی رہی، اس نے کہا یہ تو سورہ اخلاص پڑھ کر ایک مرتبہ دم کیا اور مٹی کا ڈھیلا سونے میں تبدیل ہو گیا، یہ تو نسخہ کیمیا ہاتھ آ گیا، اب مٹی کا ڈھیر لگاؤ سب کو سونا بناؤ، لیکن نہیں بناؤ۔ پھر آئی تو آپ نے کہا کہ بیوی تیرے پاس تو نے سب کچھ کیا، لیکن تیرے پاس زبان فرید والی نہیں تھی۔ یہ وہ زبان ہے جو روزانہ 14,000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا کرتی تھی۔ ہمیں تو دین سیکھنے کے لیے اور نماز جمعہ میں آنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، اس وقت آتے ہیں جب خطبہ ہو رہا ہو، تو ہم سیکھیں گے کیا؟ یعنی 8 دن میں ایک مرتبہ آدھا گھنٹہ نہیں نکال سکتے کہ ہم اللہ کا قرآن، حدیث، بزرگوں کی سیرت سنیں تو ہمارے اندر کچھ جذبہ پیدا ہو، کچھ عمل کی توفیق ملے، کچھ خیالات ہمارے بدلیں۔ نہیں، 8ویں دن آئیں گے مسجد، اور وہ بھی اس وقت جب خطبہ ہو رہا ہوگا، تو بھائی پھر 1,00,000 مرتبہ بابا فرید الدین گنج شکر مسعود رحمۃ اللہ علیہ کے عرس میں چلے جاؤ، تو وہ عرس والی ساری فضیلتیں مسلم، اس کا انکار نہیں، ملیں گی، لیکن بابا فرید الدین کا طریقہ نہیں ملے گا۔ وہ طریقہ اسی وقت ملتا ہے جب آدمی طریقہ سیکھنے کی نیت کرتا ہے اور سیکھنے کے ذرائع کو اپناتا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو بزرگوں کا فیض عطا فرمائے، ان کے طریقے پر، نقش قدم پر چلنے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔